بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کے حوالے سے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں ہوا، جو کہ جس میں توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن اس اجلاس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے وقت مانگ لیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے کہ جو الیکشن کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں اس حوالے سے وقت دیا جائے تاکہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ مکمل کی جائیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اگر حلقہ بندیاں تبدیل کی جاتی ہیں تو کم سے کم 4 مہینے کا عرصہ اس پورے پروسیس میں درکار ہوگا۔ یعنی اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حلقہ بندیوں کی تبدیلی چاہتی ہے اور حلقہ بندیوں کو درست کرانا چاہتی ہے تو پھر بلدیاتی الیکشنز کے لیے 4 مہینے رکنا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اس وقت جنرل ورکر اجلاس بھی جاری تھا، اور اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی کی جائے گی جس میں یہ اندازہ ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا کیا فیصلہ ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے موقف پر ڈٹ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی بھی اپنی اس یعنی الیکشن وقت پہ ہونے کے موقع پہ ڈٹ جاتی ہے، یا آج جو چیزیں چلتی رہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ڈر جائے گی یا ڈٹ جائے گی، یہ دیکھنا ہے۔ کیونکہ اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹی رہتی ہے کہ الیکشنز کو اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ باقی 4 ڈویژنز کے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، اور بہت سی جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، اور اب جبکہ یہ 2 جو ڈویژنز رہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد، اگر یہاں پہ بھی بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو بلدیاتی انتخابات میں بلدیاتی نمائندوں کا جو ٹینیور ہے اس کا آغاز ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہو جائیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی یہ ضد ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہونے ہی ہیں تو پھر یا تو حلقہ بندیوں کو درست کر لیا جائے یا انتخابات کو مؤخر کیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دے، یا اگر گنتی میں ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وزارت جو ہے وہ وزارتیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم بات کریں ویسے ملک کی معاشی صورتحال کی، تو اس وقت ملک جو ہے وہ ایک معاشی بحران کا شکار ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو ہے وہ ایک منفی دن رہا، اور کسی بھی صورت اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا جو فیصلہ تھا کہ توانائی بچائی جائے گی جس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوگا، اس پہ حکومت نے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ تمام مارکیٹس اور دکانیں بشمول ریسٹورنٹس کے 8:30 بجے رات میں بند کر دیے جائیں گے، اور شادی ہالز کو صرف یہ اجازت ہوگی کہ وہ 10 بجے تک اپنی جو تقریبات ہیں ان کو مکمل کر لیں اور 10 بجے بند کر دیا جائے۔ اس حوالے سے جو تاجر تنظیمیں ان کو بڑا رد عمل سامنے آیا، حالانکہ اب صرف آدھے گھنٹے کا فرق رہ گیا ہے۔ تاجر تنظیموں کا مطالبہ تھا کہ اس وقت کو 9 بجے تک کیا جائے، لیکن حکومت نے بھی بہت ہی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8:30 بجے کا ٹائم دے دیا، تاکہ تاجر حضرات جو 8 اور 9 کے بیچ میں جو یہ تمام مخالفت کر رہے تھے، اب ان کی مخالفت بھی کم ہوتی نظر آئے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے مریم نواز کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں ان کو پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ چیف آرگنائزر کی حیثیت بھی ان کی ہوگی، یعنی پارٹی کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک آرگنائز کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ مریم نواز کچھ عرصے سے جو ہیں وہ پولیٹیکل سینز میں نظر نہیں آ رہی ہیں، ایکٹیو نہیں تھیں، لیکن اب شاید اس نوٹیفیکیشن کے بعد وہ دوبارہ سے ایکٹیو نظر آئیں۔ ان تمام حوالوں سے بات کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں سیف الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی سیف الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مریم نواز صاحبہ کو ایک چیف آرگنائزر کے برابر عہدہ دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کسی حکمت عملی کے تحت مریم نواز کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، اور اتنے عرصے تک جو ان کی غیر حاضری تھی
सियासत के पर्दे से, क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ बुलंद साहब, इनके चाचा को भी औहदा दिया गया और उसके नताइज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये औहदा इनको भी मिल जाएगा, मेरा ख्याल है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जब ये औहदा दिया जा रहा था तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के दावे कर रहे थे, और जो लोग दे रहे थे वो भी यही समझते थे कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। लेकिन 8 महीनों में आपने देखा कि पाकिस्तान किस नहज पे पहुंच चुका है, और जिस महंगाई का ना रोके, जिस महंगाई का डंडोरा पीट के इन्होंने जो है गठजोड़ करके इक्तिदार हासिल कर लिया था, तो उसके नताइज तो पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है, पाकिस्तान भुगत रहा है। तो मैं समझता हूं कि मरियम नवाज भी ये औहदा ले लें, इन औहदों से इस पे क्या फर्क पड़ जाना है कि वो कभी मियां साहब आते हैं, कभी ये आती हैं, कभी वो आती है। हमें तो ये पता है कि ये एक फैमिली ब्रांड जो है पार्टी है, और ये वो फैमिली ब्रांड से बाहर नहीं निकलते। ये जो बाकी लोग हमें नजर आते हैं टीवी पे या रोडों पे या दाएं बाएं जो धक्के खाते हैं, तो हम तो इस पे पूरी तरीके से कायल हैं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना साहब की पार्टी हो, चाहे वो मियां साहब की पार्टी हो, कि ये इनके नस्ल दर नस्ल इन्हीं को शिफ्ट होना है, और बाकी तो सब जो है वो गुलामों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो चला आ रहा है, इसी तरीके से हो रहा है, और ये यही समझते हैं कि मतलब खानदान के अंदर ही सारा कुछ चलता रहा हिसाब किताब। तो उसके नताइज भी आप देख रहे हैं, भुगत लिए हैं पंजाब की वज़ीर आला के नताइज भी। अच्छा सर, सैफुर रहमान साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ ये जो वीडियोस का सिलसिला चल रहा है, बड़ी अजीब सी बात है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी इस हवाले से जो है वो डिसरिस्पेक्ट भी हो रही है कि कभी किसी हीरोइंस की का नाम ले लिया जाता है, कभी किसी का नाम ले लिया जाता है। एक अजीब ट्रेंड चल गया है। अब हर शख्स जो है ना खाइफ है, सियासतदान खास तौर पे खाइफ हैं कि पता नहीं किसकी कौन सी वीडियो जो है वो रिलीज़ का। आप क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे आपके सियासी मुखालिफिन जो हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन इसके पीछे कारफरमा हैं, या कोई और लोग हैं जो जिनके बारे में नहीं मालूम हो रहा कि कौन लोग हैं जिन्होंने जो है ना वो ये तमाम वीडियोस रिलीज़ की हैं? अब जहाँ देखें चर्चा वीडियोस का हो रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ें किसी भी सूरत सियासत में ज़ेब नहीं देती। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूं कि क्या हमारे मुल्क का मसला जो है वो वीडियो है कि किसी की वीडियो आ गई तो यही हमारे मुल्क का मसला था? हमारे मुल्क के मसाइल वीडियो से जुड़े हुए नहीं है। हम अगर थोड़ी देर के लिए सोच भी लेते हैं कि मुख्तलिफ तरह की वीडियोज आ रही हैं, और ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, सबके इल्म में है कि जिन लोगों को अपना काम करना है वो अपना काम छोड़ के वीडियोज पे लग गए हैं। तो एक तो मैं समझता हूं कि जिन भी इदारों का या जो भी ताकतें हैं जिनका काम होता है मुल्क की खिदमत करना और मुल्क में अपना बेहतर किरदार अदा करना, वीडियो मेरा ख्याल है कि अवाम उनसे वीडियो की रिलीज की मुंतजिर नहीं रहती है। उसके लिए अपने प्रोडक्शन जो है बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं पूरी दुनिया में, तो जिनको शौक है वो करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, हमारा मसला कुछ और है। हमारा मसला वीडियो नहीं है कि वीडियो किसी की आ गई और उससे जो है हमारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। और वीडियो की पोजीशन आपको पता है कि आजकल किस तरह फोटोशॉप होते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं। मैं समझता हूं कि अगर किसी में जरा भी अखलाक की जरूरत है, थोड़ी सी भी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पे अगर अखलाक की जरूरत है, तो क्या ये वीडियो के बहाने करके आवाम को सब्ज बाग दिखा रही थी कि ये हम आपके सामने फिल्में रिलीज करेंगे और तब आपने चलना है? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये महंगाई तो कंट्रोल करने के लिए आए थे, ये मुल्क को बेहतर करने की बात करने के लिए आए थे। और जब इमरान खान साहब हुकूमत इनके हवाले करके गए हैं, या जब इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई है एक इंटरनेशनल एजेंडे के तौर पर, उसके आलाकार बनकर, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त रिजर्व जो है 16 से ऊपर थे, जो कि आज जो है 5-6 के बीच में है। क्योंकि मैं इकॉनमी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन ये मोटे फिगर तो हमें पता होते हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती कि ये जो अवाम को जो बोल के आए थे, और आजकल का दौर जो है ये अब वो प्रिंट दौर भी नहीं रहा कि एक अखबार में 30 छप जाती थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो फिर किसी लाइब्रेरी में उस अखबार को जाके देखते थे कि उसमें ये खबर आई थी। अब तो जिंदा वीडियोएं चलती हैं, एक क्लिक करें यूट्यूब से या गूगल पे सर्च करें, आपको 2 मिनट में जो है आपको 5 साल वाली पहली बार। वो आप जिन अखबारात की बात कर रहे हैं, शाम के अखबारात की बात कर रहे हैं, सुबह के अखबारात की बात कर रहे हैं?
नहीं, मैं तो हर वक्त बस शाम के अखबारात तो इनके मतलब मंजूर नजर हुआ करते थे, ये तो ज्यादातर इनकी जाती मामलातों से भरे पड़े होते थे। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, उस वक्त वीडियो का दौर कम था तो इनकी जो नई महफिलें होती थी सोशल मीडिया के बजाय शाम के अखबारात पढ़ने का सहारा लिया करते थे। ठीक है ना जी। अच्छा, तो सर मतलब यानी ये जो चीजें हैं, आप नहीं समझते कि कुछ हमारे सियासतदानों की भी सर थोड़ी सी गलती है कि शायद किरदार के तौर पे इतने मजबूत नहीं होते कि उनको कोई डर ना हो कि किसी किस्म की वीडियो रिलीज हो सके? मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, जनरल। मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लीडर हो उसको एक एज ए हीरो उसके लोग फॉलो करते हैं ना, तो बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी हर तरीके से मैटर करती है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये आप लोगों के 22 करोड़ आवाम के पीछे पड़ जाएं कि कौन क्या करता है? मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें जो जरूरत है, हमें मुल्क को खड़ा करना है अपने पैरों पे, और हम जा रहे हैं श्रीलंका की तर्ज पे हम जा रहे हैं। और ये हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी तो उसको मैं समझता हूं कि पहले तो अपने मकासद अहदाफ हासिल करने चाहिए। हमारा मसला किसी की वीडियो लीक होना नहीं है ना, उससे हमें कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए सैफ साहब खान साहब के लिए ये कोई और उसको जो है फोटोशॉप कर लें। सैफ साहब खान साहब के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस वक्त खान साहब ने सियासत में कदम रखा था उस वक्त ही बड़े स्कैंडल्स, सीटा वाइट की बात करना, टैरन की बात करना, बाकी चीज, ये बात तो खान साहब देखते चले हैं। मैं नहीं समझता कि इससे खान साहब कोई परेशान होंगे या इन चीज़ों से किसी किस्म का उन पर कोई असर पड़ेगा, इसलिए कि तमाम चीज़ें पहले फेस कर चुके हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि उनको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि इंडिया 1 अरब से ऊपर आबादी का मुल्क है और उसमें आए दिन मर्डर भी होते हैं और आए दिन जो है वो ड्रग्स के केसेस में भी लोग पकड़े जाते हैं और हो जाते हैं। लेकिन वहां आपने देखा कि शाहरुख खान का बेटा था, वो खुद भी नहीं था। जी जी बिल्कुल। और उसको किस तरीके से मीडिया ने जो है अपना प्राइम टाइम दे करके उसको किस तरीके से उठाया और किस तरह वो पूरी दुनिया में जो है वो लोगों की नजरों में रहा। तो इमरान खान साहब कोई आज 26 साल से सियासत में है, लेकिन वो जब से मेरा ख्याल है 40-45 साल से जब से वो जो है क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, तो इमरान खान साहब तो एक नाम था और है, और उसको हमेशा पूरी दुनिया में जो है उसको एक के तौर पर जो है वो, चाहे पहले प्रिंट मीडिया था तो इमरान खान साहब के मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है उसकी जीनत बनता था, मेन हेडलाइन होती थी। या इमरान खान जिस तरह की वो शॉल उड़ता था, कपड़े पहनता था, ऐनक इस्तेमाल करता था, ये चीजें तो हमने सब देखी हैं अपने बचपन में कि वो स्वेटर अगर कोई पहन लेता तो उसको पहनने के स्वेटर के, मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब छोटा था तो उसको 1.5 करोड़ रुपए कोई कंपनी दे रही थी कि आप हमारा ये स्वेटर पहन के लोगों को दिखाएं। तो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई चीजें तो यकीनी बात है उसमें जो है वो सच हो या झूठ हो, उसमें पब्लिक उस पे वो पब्लिक की नजर में आती है और उसको उसके बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उससे चीजें जोड़ दी जाती हैं। इमरान साहब के साथ अपना नाम जोड़ने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ कई लोग होते हैं जो खान साहब के साथ जुड़ने के बाद वो खुद फिर एक फिगर बन के सामने आते हैं। तो ये तो अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब पे मेहरबानी की है और उसको अल्लाह ने ये सलाहियतें दी हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में किसी लीडर के पास कायदे आजम के बाद ऐसी कोई शख्सियत नहीं गुजरी कि जिसकी जिंदगी जो है वो अवाम के लिए इतनी अहमियत का हामिल हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान के मुआशी हालात के हवाले से। जो मुआशी सूरत हाल है उसमें कहा जा रहा है कि शायद आटे की मज़ीद क़िल्लत पैदा हो या आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो या अशिया खुरनोश जो इंसान के खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें भी होशरुबा इजाफे होने के चांसेस हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पेट्रोल सस्ता करने की तैयारियां कर रही है। फैसला किया गया है कि पेट्रोल को मज़ीद सस्ता किया जाए ताकि आवाम पे पेट्रोल का बोझ कम अज़ कम ना पड़े। और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया कि अब कराची की दुकानें और बाज़ार और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रात के 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब शादी हॉल्स को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। जो शादी की तकरीबात हैं वो 10 बजे तक चल सकेंगी। नाज़रीन, ताजर रहनुमाओं का ये मुतालबा था कि इस टाइम को 9 बजे तक किया जाए
پہلے 8 بجے کا اندیا دیا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، لیکن اس میں آدھا گھنٹہ بڑھا دیا گیا، یعنی تاجروں کی پوری طرح سے مانی بھی نہیں گئی لیکن رد بھی نہیں کی گئی، تاکہ تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ اب بہت زیادہ احتجاج نہ کر سکیں، کیونکہ تاجر تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف ویسے ہی جو ہے وہ کاروبار خسارے میں ہے، دوسری جانب اوقات کار کم کرنے سے تاجروں کو نقصان ہوگا۔ بہرحال ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما شرجیل گوپلانی صاحب، اکثر ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام، شرجیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سر سب سے پہلے تو عمرے کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا کیا کہتے ہیں سر، اب تو حکومت نے مان لی، سر آدھا گھنٹہ تو مان لیا نا، اب آدھے گھنٹے کا فرق رہ گیا۔ بات آدھے گھنٹے کی نہیں ہے، دیکھیں آپ سینیریو کو سمجھے، 70% سے زیادہ کاروبار آپ کا 7 بجے سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہول سیل مارکیٹس ہیں، ٹمبر مارکیٹ ہے، آپ کے بورا پیٹ ہے، یہ مارکیٹ بند ہو جاتی ہیں۔ پرابلمس کہیں بھی نہیں ہے۔ مالس آپ کے جو ہے وہ مالس کا آپ کرایہ دیکھیں، ان کے اخراجات دیکھیں، وہ کس طرح اپنا سفر سروائیو کریں گے۔ آپ شادی ہال بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، سر بجلی کا بل بھی تو کم ہو جائے گا نا بجلی کا بل دکانداروں کا۔ آپ کو میں میجورٹی آپ کو بتاؤں، جو شادی ہال رات کو چل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں سر، مالس کا بھی تو بجلی کا بل کم ہوگا نا۔ مالز بھی آپ جو لوڈ شیڈنگ کا ٹائم نکالیں تو اس میں زیادہ تر جنریٹر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے اب ان کے یہ 68 ارب روپے بچانے کی بات کر رہے ہیں، آج احسن اقبال صاحب نے جو بات کی 68 ارب روپے، اگر سنسیئر ہیں تو 68 ارب روپے تو بڑے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو پانی جو ہے پائپ لائن کے ذریعے دینا شروع کر دیں، آپ کا انرجی 18 سے 20 ارب روپے کا، تو آپ کو یہی فرق آ جائے گا جو آپ کا ٹینکر مافیا جو لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے وفاقی وزراء صاحب تمام کے تمام لوگ جو ہے اپنا پروٹوکول بند کر دیں، جو 8 گاڑیاں 12 گاڑیوں کا پروٹوکول ایک شاہی قافلہ نکلتا ہے، بند کر دیں۔ کل صبح سے وہ بھی سائیکلوں پہ آ جائیں، ہم بھی صبح سائیکلوں پہ اپنے جو ہے کاروبار پہ جائیں گے، کون سا مشکل، اگر آپ سنسیئر ہیں۔ بہت دور پڑ جائے گا سر آپ کو۔ نہیں، ہمیں دور کی بات نہیں، آپ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں۔ صحیح بات۔ آپ ملک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے، آپ کاروبار بند کر کے کون سی منطقہ کے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ 5 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے مالز کے اندر دکانوں کا کرایہ ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھارا لاکھ روپے سے 1.5 لاکھ روپے کرایہ دیتا ہے، وہ کہاں سے سروائیو کرے گا؟ آپ نے کرونا کے بعد آپ نے دیکھا کتنا آج آپ کا کرائم ریٹ بڑھا ہے۔ ہم یہی بات آپ سے کر رہے تھے نا، بالکل۔ آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس جب لگایا، ہم نے ایک بات یہ کہی تھی کہ آپ بنانا ریپبلک پاکستان کو بنانے جا رہے ہیں، آج آپ نے بنا دیا۔ آج آپ کو جو ہے صرف اور صرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک قول ہے جو کہ کام اور صرف کام، جب ہم معیشت ڈوب رہی ہے تو آپ ہمیں زیادہ کام کے اوقات دیں گے یا کام بند کروائیں گے؟ سر وہ سردیوں کے دن ہے نا، وہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ آپ لوگ ذرا ٹھنڈی راتوں میں گھر پہ آرام کریں۔ دیکھیں کہ آرام کرنے کے دن ہی نہیں ہے، اس وقت ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے، اس وقت ہمارے کاروبار تباہ حال ہیں۔ ہم گھر میں جا کے آپ ٹی وی دیکھیں، پروگرامز دیکھیں، خبریں سنیں۔ دیکھیں یہ کام اگر کرنا ہو تو پھر حکومت ہمارے 9 بجے کے بعد واقعی گاہک ہوتے ہیں سردیوں کے دنوں میں؟ دیکھیں سردیوں کے دنوں میں بھی ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ کی دکانیں پہ ہو سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ ریسٹورنٹس بالکل ہو سکتے ہیں، آپ کا شادی بیاہ کا جو سیزن ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے 9 بجے کا جو بات مانی تھی، ہم نے 11 بجے ہماری مارکیٹ بند ہوتی ہے، 11:30 بجے بند ہوتی ہے، اس کو ہم 9 بجے تک لے کر آئے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے مالس والے 8:30 کا کہا گیا، 9 بجے تو آپ لوگ ویسے ہی 9 بجا دیں گے، سامان اندر رکھ کے بند کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے 9 سے 9:30 بجے آنے تھے، اور پھر انہوں نے ہماری FIRs کاٹنی ہے، اس کے بعد ایک نیا دھندا شروع ہونا ہے اسسٹنٹ کمشنرز کا، رشوتوں کا، یہ ساری چیزیں ابھی چلنی ہیں۔ اور کیا ہے انہوں نے جب اب کیا کریں گے؟ اب نوٹیفیکیشن تو آ گیا اور پورے پاکستان کے لیے وفاقی حکومت نے بکتے کی گورنمنٹ، بکتے کی یہ شہر کی عوام، ہمارا بہت زیادہ برا حال ہوگا۔ آج آپ کے بعد جو زرعی اجناس کی کمی ہے، ہمارے ورکنگ آورز کم ہو جائیں گے تو کام آپ کا ڈسٹرب ہی ہوگا، آپ کا ملک نیچے جائے گا، اوپر نہیں آئے گا۔ اچھا دکانیں کھولنے کے جو اوقات کار ہیں اس میں کوئی اضافہ کریں گے؟ آپ چاہیں گے کہ جلدی دکانیں کھول دی جائیں؟ بجلی دے دیں، ہم نے یہ بات کی نا سعید غنی صاحب سے کہ ٹھیک ہے ہم رات کو جو 9 بجے بند کر رہے ہیں، اس اوقات کار میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں۔ صبح ایک مارکیٹ میں 4-4 5-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 12-12 1-1 بجے مارکیٹوں کا کھلنا، یہ بھی تو سر کہیں کا رواج۔ ساری مارکیٹیں دیکھیں، مالس اور آپ کی الیکٹرانک مارکیٹ جلدی بند ہونے والی مارکیٹیں بھی دیر سے کھلتی ہیں۔ آپ کے جتنے ہول سیلرز ہیں 12 بجے سے پہلے گھر سے آتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے گھر سے نہ آنے کی، ان کو گھر پہنچتے ہوئے رات کو 11-12 بج جاتے ہیں، شادیاں ہیں، رشتے داریاں ہیں، کسی کی خوشی غمی ہے۔ سر اب تو ہر چیز کم ہو جائے گی نا، 10 بجے شادی بھی ہو جائے، اب تو 1 گھنٹہ پہلے آ سکتے ہیں۔ 10 بجے شادی ممکن ہی نہیں ہے نا، شادی ہال والوں کا تو میرا گھر ہو جائے 20-20 25-25 لاکھ روپے کرایہ شارع فیصل کے اوپر ایک ہال کا۔ کہتے ہیں کہ جی 2 گھنٹے ان کو چلانا ہوتا ہے جنریٹر، اور اب وہ 8 بجے کا ٹائم دیں گے اور 10 بجے وائنڈ اپ کر دیں گے۔ مارکیٹ 8:30 بجے بند ہوں گی، ہم گھر پہ 9 بجے پہنچیں گے اور 10 بجے آپ کا شادی ہال بند ہو جائے گا، کہاں شادیوں میں جائیں گے؟ اب آپ یہ اگر بات کریں گے ایک دن مارکیٹ والے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے جو ہے شادیوں میں جانا، شادیوں میں شرکت کرنا مشکل ہو جائے گا، کاروبار اور آپ کا زوال پذیر ہوگا۔ آپ کے ریسٹورینٹ آپ جلدی بند کرائیں گے، لوگ ریسٹورینٹ میں جاتے کم ہے جب ریلیکس ہوں،
ریسٹورینٹ میں کا بزنس ختم ہو جائے گا. لوگوں کا اربوں روپے کا کاروبار ہے, آپ کی معیشت ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اپنے معاشی طور پہ پریشانیوں کا شکار ہیں, آپ معاشی طور پہ اور بحران کا شکار ہوں گے. یہ حل تو نہیں ہے بند کرنا. آپ متبادل ذرائع پہ جائیں, آپ جو ہے سولر پاور کو الاؤ کریں کہ بھائی سولر پاور گورنمنٹ سبسڈی دینا شروع کرے, 10 سال 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ لوگوں کو بولے گھروں میں لگائے, آپ کے متبادل انرجی سیکٹر آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو کسی اور متبادل سیکٹر جائے, عوام کو دینا پیسہ, عوام کو دیتے ہوئے موت آتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر سولر پہ الاؤ کر دیا ہے تو پھر سولر پہ جائیں بھائی, آپ سبسڈی دیں, ساتھ ساتھ آپ کو ہمیں الاؤ کریں کہ بھائی آپ 10 سال کی انسٹالمنٹ پہ لے لیں. سر لیکن آپ لوگ جو کوششیں کرتے رہے, آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر یہ تھا کہ آپ لوگوں کو وفاقی حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ آپ لوکل یا سندھ گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی جانب سے ہے سر, سندھ حکومت کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں اسحاق ڈار کو ایک لیٹر دیا ہے جب وہ انہوں نے یہ چارج سنبھالا, اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی, اسپیشل سیکرٹری ٹو دا منسٹر آف فائنینس سے بات کی, میری صالح فاروقی صاحب سے, مجتبیٰ میمن صاحب سے بات ہوئی کہ ہمیں ٹائم دلا دیں. بولا اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم ہی نہیں ہم سے ملنے کے لیے. مفتاح اسماعیل سے ملنا ہمارے لیے آسان تھا, ہم اسلام آباد جا کے مفتاح اسماعیل صاحب ہر وقت ہمارے اپروچ میں تھے, ملاقات ہو جاتی تھی. اچھا اسحاق ڈار صاحب سے ملنا مشکل ہے, وزیر اعظم صاحب ہم سے مل نہیں سکتے. یہاں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں, لیڈرز ہیں, ان سے آپ بات کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں تو کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا نمائندہ نظر ہی نہیں آتا. سلیم ضیاء صاحب کو آپ دیکھیں تو وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, تمام لوگ وہی ہوتے ہیں, اور وہاں جا کے بھی ان سے ملنا مشکل ہے. یہ عوامی نمائندے, آپ مجھے بتائیں کیا کوئی اپروچ ہے کہ ہم جا کے وزیر اعظم صاحب سے بات کر سکیں؟ جب وہ کراچی آتے ہیں تب بھی ہمارا ملنا مشکل ہے. یہ تو ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تو ہم کوئی چیز ہے نہیں, ہم صرف دودھ دینے والی گائے ہیں, اس کو یہ ذبح کرنے پہ لگے ہوئے. صحیح بات ہے. جو ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں, ہم اتنا گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہماری ہر چیز میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کاروبار کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اچھا تو یعنی سر اب کیا لائحہ اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں اس کے بڑے خوفناک ریزلٹس آئیں گے. بات یہ ہے کہ صرف ایجوٹیشن کی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے روڈوں پہ جا کے احتجاج کریں گے یا زبردستی دکانیں کھولیں گے, نہیں کھولیں گے. اس کے بعد جو بے روزگاری کا سیلاب آئے گا اس کو کون ذمہ دار ہے؟ آج آپ کے انڈس موٹر نے اپنا پلانٹ بند کر دیا, نشاد مل اپنے مل بند کرنے جا رہی ہے, سوزوکی کا پلانٹ بند ہو گیا. آج آپ دکانوں سے بھی لوگوں کو بے روزگار کریں گے. جو ہمارے 2 گھنٹے اگر کم ہوں گے, 3 گھنٹے ورکنگ آورس کم ہوں گے, تو لازمی بات ہے کہ 2 ملازم فارغ کر دیں گے. پھر کیا آپ کہاں کریں؟ پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے جو لوگ بے روزگار ہیں؟ حکومت آج ذمہ داری لے لے کہ سب کے نان نفقے کی ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے. ہم بھی بڑی ذمہ ہے, آپ شام کو 5 بجے ہماری دکانیں بند کرا دیں, ہماری ذمہ داری تو کم ہو گئی نا. ہم تو اللہ کو جواب دیں گے. سر حکومت کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس سے ٹیکسز کی ادائیگیوں میں بھی فرق آئے گا؟ جب آپ لوگوں کی ٹرن اوور کم ہوگا تو ٹیکسز بھی کم ہوں گے. نہیں, حکومت کی اس لیے نہیں ہے کہ حکومت نے سیکشن 40A کے تحت ہماری اکاؤنٹوں سے پیسہ اٹھانا شروع کر دیا ہے. سیکشن 40A کے تحت ایک نمائندہ آتا ہے FBR کا ہمارے بینکوں میں, اور بینک مینیجر کو جا کے بتاتا ہے کہ بھائی اس اکاؤنٹ سے ہم پیسے لے کے جا رہے ہیں, پے آرڈر بنا کے, اگر آپ نے نہیں دیا تو ہم آپ کو اریسٹ کریں گے. اور سیکشن 40A کس حساب سے پیسے لے کے جاتے ہیں؟ ان کو کیسے پتا کہ کتنے پیسے؟ آج کل POS جو ہے اس کے تھرو جا رہے ہیں نا. POS کے تھرو نہیں جا رہے. اچھا, میرے اکاؤنٹ میں اگر رجسٹرڈ ہوں تو میرا بینک اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے. صرف اکاؤنٹ میں یہ نہیں پتا کتنا پیسہ پڑا ہے. وہ وہاں پہنچتے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں دیکھتے ہیں اتنے پیسے پڑے ہیں, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس وقت متعدد کیسز ایسے ہیں جو کہ پیسے اٹھا کے گئے. ہم اپیلز میں بھی گئے, کچھ پے آرڈر روک دیے گئے, 1-2 پے آرڈر واپس کر دیے گئے, اور کچھ پے آرڈر کیش کرا لیا FBR نے. تو FBR اس وقت جس طریقے سے حکومت یہ پیسے لے رہی ہے, حکومت اپنی ریٹ جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہے. بلکہ میں تو یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ جو آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے نا, حامد حاضہ کے مطالبے پہ ادا کرے گا. ہاں, حامد حاضہ کے مطالبے پہ کیا ادا کرے گا؟ جتنے پیسے اس پہ لکھے ہوئے وہ پیسے نہیں ادا کرے گا. میں 1000 روپے کا نوٹ دوں گا, اس کے اگینسٹ میں اس نے مجھے سونا دینا ہے. اگر کل ہم عوام وہاں جا کے کھڑی ہو گئی اسٹیٹ بینک میں, لائیں جی میرا یہ پیسہ لیں جو آپ نے لکھ کے دیا اور میرا سونا دیں, تو سونا دینے کی پوزیشن میں ہے. تو آپ جو ہے بینک کرپسی جو ریٹس, اسی لیے تو پھر کرنسی ڈی ویلیو بھی ہوتی جا رہی ہے نا, سونے کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں سونے کے ریٹ بڑھتے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب 2000 روپے تولہ سونا ملا کرتا تھا. آج تو آپ کو 2000 روپے میں جو ہے وہ ایک سر آج جس ریٹ میں سونا مل رہا ہے, لوگ انویسٹر اپنا پیسہ جو ہے وہ کنورٹ کرتے جانے سونے کے اندر. یہ حکومت کے لیے الارمنگ سچویشنز ہیں. حکومت کی پوزیشن بہت خراب ہے. آج یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کا ڈالر وہاں جا رہا ہے افغانستان, کس طریقے سے جا رہا ہے؟ افغانستان میں جو آپ کا پاک روپیز پڑا ہوا ہے وہ واپس لا کے 20 روپے 25 روپے اوپر میں ڈالر پرچیز کر کے مارکیٹ سے وہ لے کر جا رہے ہیں. وہ آپ کی کرنسی اپنا اعتماد کھوتی جا رہی ہے. آپ اپنے کاروباری لوگوں کا اعتماد کھو رہے ہیں, آپ اپنے انڈسٹریلسٹ کا اعتماد کھو رہے ہیں, آپ اپنی عوام کا اعتماد کھو رہے ہیں. آپ یہ کام کر کے بند کرنے والا جو سلسلہ ہے, آپ اپنا اعتماد کھو رہے ہیں. حکومت اپنی ریٹ کھو رہی ہے. یہ آگے جا کے اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. آج آپ کا انویسٹر پاکستان چھوڑ رہا ہے. ہم 12 دفعہ بول چکے ہیں. میں آپ کو IT سیکٹرز کا جتنا یہاں کام ہو رہا تھا,
وہ سارا کا سارا یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہے. ینگ جنریشن آپ کی تمام موجود ہے اس وقت استنبول میں. جو فیسیلیٹیٹ ترقی کر رہا ہے وہ آپ فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ آپ نے یہاں پہ ہر چیز کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے, ہر چیز کے اوپر آپ کی نیگیٹیوٹی ہے. اگر آپ پازیٹیو وے میں چلیں اور کاروبار کرنے دیں تو ہم شاید اس بحران سے نکل جائیں. آپ کاروبار بند کر کے اس بحران کو اور جو ہے اپنے لیے مشکل پیدا کریں گے. ٹھیک, شریف بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ایک وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مارکیٹس اور ہوٹلز کی بندش کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وفاقی حکومت نے, جس کے تحت اب مارکیٹس رات کے 8:30 بجے اور شادی ہالز رات کے 10 بجے تک کھولے جا سکیں گے, اور اس کے بعد انہیں بند کرنے کا آرڈر ہے. اس پر آج سے ہی جو ہے وہ عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا گیا ہے, اور مختلف تاجر تنظیموں کے پہلے ہی اس پہ خدشات تھے. اب مزید یہ سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس بحران سے نکلا جائے گا. دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کورونا کی جو اومیکرون ویریئنٹ ہے, اس کا ایک نیا ویریئنٹ بھی اب اس کی تشخیص ہو گئی ہے, اور کراچی میں اس کے 6 کیسز پائے گئے ہیں, جو کراچی کے مختلف اضلاع میں اس کی موجودگی جو ہے وہ اس کی تصدیق ہوئی ہے. اس کی ان ویریئنٹس کی جو سیکوینسنگ ہے وہ کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل کی لیب سے اس کی سیکوینسنگ بھی ہو گئی ہے. اور اب ایک دفعہ پھر ایک طرف تو معاشی بحران ہے, دوسری جانب کووڈ سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اب ایس او پیز پہ شاید دوبارہ عمل درآمد کرنا پڑے گا, یعنی لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی, ماسک پہننے پڑیں گے, ورنہ خدا نخواستہ ایک دفعہ پھر ہم اسی لاک ڈاؤن یا وبا کی طرف جا سکتے ہیں, جس سے نکلنے میں ہمیں تقریباً 2 سال لگے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل گوپلانی صاحب. شرجیل صاحب کیا کہتے ہیں, ایک طرف تو مارکیٹس کا تمام چیزیں چل رہی ہیں, دوسری جانب کووڈ بھی اب آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے, وہ ایئرپورٹس پر اسکیننگ شروع ہو گئی ہے, بہت سی چیزیں مینڈیٹری کر دی گئی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے ہی حکومت جو ہے وہ اب ہمیں چوکنا نظر آتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہونا چاہیے چوکنا, اور اسپیشلی جو ہے ایئرپورٹس اور جتنے بھی ہمارے باہر سے جو گیٹ ویز ہیں وہاں پہ ان کو ہر طریقے سے مانیٹرنگ کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ فوری طور پہ وہ لگانے کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے. جو انہوں نے آج بات کی ہے وفاقی وزراء نے کہ صرف جو ہے جو لوگ باہر جائیں گے ان کو صرف بوسٹر ڈوز لگائے جائیں گے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ بوسٹر ڈوز فوری طور پہ آپ سب کو لگانے چاہیے تاکہ ہم اس پریشانی سے بچ پائیں. آگے جا کے پھر پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے سے اقدامات کر لیں تاکہ آگے جا کے ہمیں پریشانی کا سامنا نہ ہو. اور ایس او پی پہ بالکل عمل کرنا چاہیے. ہم بھی تیار ہیں, اگر حکومت اس پہ عمل کروانا چاہنے میں سنسیئر ہے تو بالکل ہم تیار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی سنسیئرٹی نظر نہیں آتی. پرسوں ہی آئے ہوں باہر سے, اور مجھے امید تو آپ کو تو کہیں کوئی ایس او پیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا عمرے کے دوران؟ نہیں تھا, اور یہاں ایئرپورٹ پہ ہم اترے مجھے امید یہ تھی کہ کم سے کم رینڈم کچھ ٹیسٹ ہی کیے جائیں گے, لیکن کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا گیا, کوئی چیز نہیں تھی. ایک صرف پیپر سادہ سا فل کروا لیا گیا جس میں بھی آپ نے جو دل کیا وہ لکھ دیا, ان کو دیا اور آگے. اچھا, ایک ہیلتھ ڈکلیریشن فارم جو ڈکلیریشن فارم, اس میں بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں لٹریسی ریٹ نہیں ہے. کیونکہ جو میں عمرے سے آ رہا تھا تو اس میں بیچارے جو لوگ تھے انٹیریئر سندھ کے, ان کو تو بیچارے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا. بالکل بالکل, تو جس طرح بالکل جہاز کے عملے سے اس کو بھروا لیتے ہیں, ویسے مشکل ہو جاتی ہے, اس کو فل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. بالکل, تو آپ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحیح طریقے سے مانیٹرنگ کریں تاکہ ہم نے جو پچھلے دنوں میں وہ جو چیزیں دیکھی ہیں ایکسٹریم وہ نہ دیکھ پائے. بالکل. اچھا, ابھی ہمیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار مسعود رضا نے جوائن کیا ہے, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم مسعود رضا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. مسعود رضا صاحب, پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے 8:30 بجے مارکیٹس بند کر دینے کا اور شادی ہالس کو 10 بجے بند کر دینے کا, ہمارے ساتھ تاجر رہنما موجود ہیں شرجیل گوپلانی صاحب. بہت گلے شکوے ان کے حکومت سے کہ جی ایک طرف تو معاشی بحران ہے, دوسری جانب کاروبار کے اوقات کار میں کمی کی وجہ سے مزید کاروبار میں کمی آئے گی اور لوگوں میں بے روزگاری بڑھے گی. کیا کہتے ہیں سر آپ, کیا توانائی بڑھنے سے جو پاکستان کو بچت حاصل ہوگی کیا وہ اس وقت معیشت کے لیے ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے, ان تمام باتوں سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں ہمارے رویوں میں تبدیلی ہونی چاہیے, اور جیسا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ایک پرماننٹ فیچر ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم کیری آن کریں گے تو اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے اوقات میں تبدیلی کرنی چاہیے. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ رات 12 1 2 بجے تک مارکیٹس کھلی ہوں, شادیاں رات بھر ہو رہی ہوں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, ڈیولپ ترین ممالک کے بھی ایسا نہیں ہوتا. میں کیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہیں ایسا نہیں ہوتا. تو ہم کوئی انوکھے تو نہیں ہیں, اور جن کو چیزیں خریدنی ہے, بازار جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, وہ اپنے جب اوقات کار تبدیل ہوں گے تو اس دوران کر لیا کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے.
बचत करना अच्छी बात है, इससे अगर कौमी बचत होती है वो भी अच्छी चीज है। हमारी जो इस वक्त माशी परेशानियां हैं, अगर उसमें एक फैसला कारामद साबित हो सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि अगर हुकूमत ने फैसला किया है हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। मसूद रजा साहब, मुझे बताइएगा कि एक तरफ हमारा मुल्क जो है वो शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, और कभी कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पे है, कभी कहते हैं जी टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बहुत सारी चीज़ों की किल्लत का सामना हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने पेट्रोल पंप्स पे नज़र डालते हैं तो कतारें नज़र आती हैं, शॉपिंग मॉल्स देखते हैं तो न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, बड़े फेस्टिवल्स हो, तमाम चीज़ें उसी आबोताब से जारी हैं। ट्रैफिक जैम्स की सूरत हाल की पोजीशन है कि एक एक जगह जाने में जहाँ पहले आधे घंटे का सफ़र होता था, अब शायद 1 घंटे में आप मुश्किल से पहुँच पाते हैं कराची जैसे शहर में। क्या समझते हैं, क्या अवाम बेहिस हो गए हैं, क्या उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है, या ये कि शायद अब वो सोच रहे हैं कि जी कुछ भी होता रहे, ज़िंदगी तो इस तरह चलनी है और ये तमाम चीज़ें इसी तरह चलनी है, इसलिए लोगों की अब को फिक्र नहीं रही है कि मुल्क में सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे क्या हो रहा है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो हमारा मसला है दौलत की गैर मुल्काना तकसीम का। दौलत बहुत ज्यादा होती है और कहीं ऐसी गुर्बत है कि एक वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को देखिए तो ये 3 से 4% लोगों के लिए डिजाइन किया गया मुल्क है। गाड़ियां यहाँ पर 3% लोगों के पास हैं, लेकिन आपको फुटपाथ नहीं मिलेंगे क्योंकि तकरीबन आपका 97% आबादी है, इसके लिए नहीं होगा। तो वो जो 97% आबादी है वो आपको इन मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स में, इन जगहों पर नजर नहीं आएगी, वो सिनेमा में आपको नजर नहीं आएगी। 23 करोड़ आबादी का मुल्क है, जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो वही चंद % लोग हैं। मैक्सिमम सबको आप मिला लें तो फिर 10-15% लोग होंगे। शहरी आबादी में भी सभी को ऐसे नहीं है कि वो रोजाना बाहर आउटिंग करते हों, खाने खाते हों या मौज मस्तियाँ करते हों। तो हालात वाकई बहुत टाइट हैं और जो लोग हमें नजर आते हैं जितनी गुंजाइश है वो उन 8-10% लोगों के लिए गालिबन शायद कम है, तो वहां पर हमें ज्यादा रश नजर आता है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो अपनी इंतहा, हमारा मवाज़ना अगर आज अफगानिस्तान से और अफ्रीका के मुमालिक से किया जा रहा है तो ये गलत नहीं है। जो सवाल आपका है कि बेहिसी वो तबका जो इस वक्त भी बुरे से बुरे हालात में भी अच्छा कमा लेता है, वो अच्छा खर्च कर रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है। वो तबका भी कुछ, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है तो जरा सा भी बेहतर अगर उसकी अर्निंग होती है तो अपनी सेहत गिर्द वो ख्याल तो जरूर रखता है ना कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो बच्चों की ख्वाहिशात रद्द कर दे। कौन सा बाप होगा, कौन सी माँ होगी जो ऐसा करना चाह रही होगी? तो मेरे ख्याल में कहना ज्यादती होगी कि लोगों में एहसास खत्म हो गया है। लोगों में जो जिस तरीके से जिसका यानी जरिया आमदनी जिसकी है अच्छी और वो अच्छा एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकता है तो वो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है। मसूद रजा साहब, आप थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कराची की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शरीर गुफलानी? मसूद भाई, सॉरी, बाद में आपसे करना चाहूँ। अभी आपने एक बात ये की कि दुनिया में कहाँ होता है। मैं आपको चंद ममालिक के इलाकों के नाम दे देता हूँ। कुआलालंपुर में, आप मलेशिया में कुआलालंपुर आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है। बुकिट बिंटांग में रात भर आपके रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, रात भर आपके मॉल्स खुले रहते हैं। अगर आप थाईलैंड में आ जाएं, सुकुमवित के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, रात को 2 बजे तक आपके तमाम रेस्टोरेंट्स और आपके जो है मॉल्स खुले रहते हैं। अच्छा, रॉबिन्सन वगैरह। चलें मदीने में आ जाएं, गुरबान समक में आपको पूरी रात वहाँ पे आपके सारे रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं। अगर आप अमेरिका के टाइम स्क्वायर की बात कर लें, पूरी रात खुला रहता है। लंदन की अगर आप पिकाडिली की बात कर लें, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जनरल मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मक्का में सौकुल लैल, रात का बाजार, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ये तमाम चीजें, लेकिन वो मखसूस इलाके हैं। आप मखसूस इलाके यहाँ भी कर देना। आप पूरे शहर को उस तरफ मत देखें। देखिए, मैंने आपको पहली बात बोली कि 70% से ज्यादा बैंकॉक का सुकुमवित वो इलाका है जो टूरिज्म की वजह से मशहूर है। लोग आते हैं और वहाँ पैटपोंग भी है, रात का बाकायदा एक नाइट मार्केट है। नाइट मार्केट, वो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा नाइट मार्केट। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, कराची में मखसूस इलाका कर देना कि भाई ये इलाका जो है ये रात भर खुला रहेगा ताकि लोगों को जो भी मामला हैं, जिंदगी है, वो अपनी चीजें ले सकें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एनर्जी बचाना चाह रहे हैं तो आप कराची के शहरियों को पाइपलाइन के जरिए पानी दें।
اب واٹر ٹینکر سے جو پیسہ آپ کا جا رہا ہے, آپ دیکھیں جو ٹینکر کی حالت ہے ہمارے پاس, کتنا ہمارا فیول ضائع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کتنے اس میں لاسز ہیں, آپ ان کو ختم. مسعود رضا صاحب کیا کہتے ہیں سر, کیا کوئی مخصوص علاقے بنا دینے چاہیے نائٹ مارکیٹس ٹائپ, جہاں پہ رات کے وقت میں اوقات کار میں جو ہے وہ کاروبار جاری رکھا جا سکے؟ دیکھیں مجھے ہنسی آ رہی ہے سن, یعنی ٹائم اسپائس سے آپ کراچی صدر کو تشبیہ دیں, دبئی سے اور کوالالمپور سے اگر آپ کراچی کو تشبیہ دیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. یعنی اس وقت ہماری معیشت کا حال دیکھیں, ہمارا حال دیکھیں, اور دیکھیں معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کو اگر آپ کی معیشت اس قابل ہو تو آپ بالکل کیجیے, لیکن اس وقت آپ کی کوئی معیشت اس قابل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہلا ٹریفک جام 11:30-12 بجے ہوتا ہے, یعنی لوگ نکلتے 11:30-12 بجے. پورا یورپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, صبح 7 بجے لوگ نکل رہے ہیں, 7:15 بجے وہ اپنی ٹیوب سے بیٹھتے ہیں اور اپنے دفاتر میں چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل, 5 بجے تک تمام دکانیں بند ہو جاتی ہیں مارکیٹس وغیرہ یورپ میں بھی. جی جی, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کا کھانا جو 6-7 بجے ختم ہو جاتا ہے اور 9-10 بجے سو جاتے ہیں لوگ. تو ایک ہم ہی ایسے لوگ ہیں جو بالکل اپنے نظام سے, یعنی کہ انسانی نظام سے ہٹ کر چل رہے ہیں. اگر ہم اسلام مذہبی طور پر بھی دیکھیں یا معاشرتی طور پر بھی دیکھیں اور دنیا کو بھی دیکھیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جس کو ضرورت ہوگی وہ آن لائن بھی چیزیں منگا لے گا, وہ اسی ٹائم کے دوران جو حکومت نے اس وقت طے کیا ہے اسی دوران سب کچھ کر لے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ کہ یہ پرماننٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج مشکل آئی آپ نے یہ کر دیا, کل آپ دباؤ میں آئے تاجروں کی اور یا کسی اور کے دباؤ میں آئے اور پھر آپ اس کو چینج کر دیں, اور پھر کسی وقت مشکل میں آئے تو پھر آپ اس کی تبدیل کریں. یہ نہ کریں. آج اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرماننٹ فیچر ہوگا تو اسے صرف پرماننٹ فیچر رکھیں. اچھا سر, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے. کل رات گئے تک بیٹھک جاری رہی جس پہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بڑی تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ جی یہ تمام میٹنگز ہو رہی ہیں, مقصد یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی درخواست پہ بلدیاتی الیکشنز کو جو ہے وہ مؤخر کیا جائے. سر کیا سمجھتے ہیں, اب یہ معاملہ جو ہے یہ سابق صدر آصف علی زرداری کے سامنے رکھا گیا ہے جنہوں نے کچھ وقت لیا ہے متحدہ قومی موومنٹ سے. دوسری جانب آج جنرل ورکر اجلاس بھی ہوا ہے اور باقاعدہ اس میں ہاتھ بلند کروا کے لوگوں سے رائے لی گئی ہے کہ کیا حکومت کے ساتھ رہنا چاہیے یا یہ کہ اب یعنی حکومت میں شامل ہونا مقصد ہے یا حقوق کی جدوجہد مقصد ہے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے, کیا متحدہ قومی موومنٹ اب اس بھنور سے نکل پائے گی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی بلدیاتی الیکشنز جو ہے مؤخر ہو جائیں, جبکہ سندھ حکومت کی بھی ایسی منشا نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہو جائیں اب الیکشنز کو مؤخر کرنے کی اب کوئی اور صورت نظر نہیں آتی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کھیل رہی ہے, اور اس میں جو ایک تیر ہے وہ تو دونوں چلانا چاہتی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہے. اور وہ یہ کہ انتخابات اس وقت پی ڈی ایم کی کسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے. اور آج ایم کیو ایم نے یہ بات کی ہے, آج سے 10 دن پہلے سندھ پولیس کی جانب سے پھر کہا جا رہا تھا کہ نفری موجود نہیں ہوگی, امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے, تو الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتے. لیکن یہ پلی لے کر اگر وہ جاتے تو عدالت سے سیٹسفائڈ ہو جاتا یہ معاملہ اور ان کو الیکشن کرانے پڑتے. مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے پر تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ایک نورا کشی لڑ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے, ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ اپنا جو بھی اس کا پولیٹیکل مسل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حق میں حلقہ بندیاں ٹھیک کرا لے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس میں شدید قسم کی زیادتی کی ہے. یعنی ایک جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ کئی لاکھ کی آبادی پر ہے اور ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کا چند ہزار کی آبادی پر ہے. تو یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے سیاسی بنیادوں پر کی تھی, سیاسی بنیادوں پر نہیں, جو ایکچوئل ڈیموکریسی ہے اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے حلقہ بندیاں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نورت دونوں جماعتوں کی, دونوں ہی جماعتیں نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. اور ایم کیو ایم کو دیکھیں نا, خیال آیا ہے آج جب 15 تاریخ کو الیکشن ہونے والے, حلقہ بندیاں تو آج سے کئی ماہ ہو چکی ہیں. اس سے پہلے اور آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے ایم کیو ایم اس اتحاد کا حصہ بنی تھی. 1 مہینے کا وقت تھا, 1 مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا, اس 1 مہینے میں یہ تمام مسائل حل ہونے دے. ایم کیو ایم کیوں خاموش بیٹھی رہی, اس نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ تو اس وقت یہ مجھے صرف ایک دوسرا کشتی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان.
माफ कीजिएगा, MKM और पीपल्स पार्टी से। सर क्या समझ रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कि जो इत्तेहाद है, जो मुत्तहिद करना है इसे, ये भी क्या इस बात पे मुनसर है कि बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होते हैं या मौखिर होते हैं? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इसके जो धड़े हैं उनको मुत्तहिद करने का जो अमल है, क्या ये भी इस बात पे मुनहसर है कि इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होने जा रहे हैं या मौखिर होते हैं? यानी अगर 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे तो ये जो इत्तेहाद है ये बनेगा तमाम धड़ों का, या आप समझते हैं कि इसका इससे ताल्लुक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ताल्लुक है। अगर ये इत्तेहाद बनता है, पहली बात तो ये है कि इस इत्तेहाद में इसमें जो शामिल होने वाली मुमकिन जमातें और शख्सियात हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया है, और उसको दोबारा से बनाने के लिए, एक नया चेहरा सामने लाने के लिए इस इत्तेहाद के बनने के बाद भी इसे बड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छे बड़े जलसे करने होंगे, रैलियां निकालनी होंगी, कुछ मुतालबात जो कराची के बेरीना मुतालबात हैं वो पीपल्स पार्टी से मनवाने होंगे, कुछ अपना ये तो साबित करना पड़ेगा कि आवाम में उनकी से है। वैसी से तो शायद मुमकिन नहीं है जैसे अल्ताफ हुसैन के दौर में थी, लेकिन कहीं कहीं उसकी झलक जरूर नजर आनी चाहिए कि ये अगर कोई कॉल के दिन। मसूद रजा साहब, एक शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप समझते हैं ये इत्तेहाद देरपा होगा? माजी में भी फारूक सत्तार साहब आए और पहले चले गए थे, फिर वापस आए, फिर चले गए, फिर जब उनके हल्के में इंतखाब का ऐलान किया गया उस वक्त भी उन्होंने बड़ी हिमायत की बातें की, फिर जो है ना उनको नहीं बुलाया गया। तो ये सिर्फ वक्त की जरूरत। जी, सबसे बड़ा मसला इस इत्तेहाद का ये है कि इसमें लीडरशिप मौजूद नहीं है। लीडरशिप अल्ताफ हुसैन की थी, लीडरशिप बिलावल की और जरदारी की है, लीडरशिप नवाज शरीफ की है, लीडरशिप शख्सियत इमरान खान की। आप नहीं समझते खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो एक मकबूल लीडर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के? देखिए, क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐसी शख्सियत है क्राउड पुलर हो? मुझे लगता है कि वो क्राउड पुलर है। वो हमेशा से एक राब्ता कमेटी के साथ इस सतह तक जरूर काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेट लीडर क्राउड पुलर ठीक ठीक वो ठीक। तो इसमें से कोई भी शख्सियत। मसूद रजा साहब, वक्त की कमी है, आपसे माजरत चाहते हैं, आपको हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर एंकर पर्सन मसूद रजा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। शर्जील गुपलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपके मुतालबात सुने जाएंगे हुकूमत की जानिब से। कभी भी नहीं सुनेगा जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा, जब तक मामला खराब नहीं होंगे तब तक बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि डिसीजन सही लिया जाए वक्त के हिसाब से और मुल्क के लिए बेहतरी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।